السلام علیکم جی۔ فلسفے اور سول انجینئرنگ پہ تو ویڈیوز چلتی رہتی ہیں، تو جیسا کہ کل مزدوروں کا عالمی دن تھا تو میں نے سوچا آپ سے اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ کہا۔ یہ کوئی نمائشی یا لفظی عہدہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زمین کا جو انتظام چلانے کا کام رکھا اور یہاں پر اسے جو بااختیار اور فیصلہ ساز بنایا ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کی صلاحیتیں مشکل حالات یا جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا ہونے پر زیادہ کھل کر سامنے آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جو ہے وہ آرام دہ ماحول میں انسان بالکل عضو معطل بن کے رہ جاتا ہے، بسا اوقات خود اپنے لیے بھی باعث آزار ہو جاتا ہے۔ غالباً اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بندوبست تو یہ کیا کہ اس زمین پر بہت سے کام اس طرح سے لا کر چھوڑ دیے کہ خام مال تو ہمیں میسر ہے، لیکن حتمی جو صورت گری ہے اس کا کام نہیں کیا گیا۔ اس سے انسان کی محنت اور علم پر موقوف کر دیا گیا تاکہ انسان اسے اپنی ضرورت کے مطابق سر انجام دے سکے۔ اب یہاں پہ اس کا مزدوروں کے عالمی دن کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ انسان اپنی ضرورت اور ایجاد کے دائرے میں انسان کی ضروریات گھومتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو چیزوں کی غالب اکثریت درست بنائی اللہ تعالیٰ نے، پھر کہیں کچھ جو ہے وہ جول چھوڑ دیا۔ اس کے بھی کئی مقاصد نظر آتے ہیں۔ مثلاً جو ہے ایک انسان پر واضح کرنا کہ اس قدر بڑی تعداد درست بنانا، ایک ہی سانچے میں ڈھالتے چلے جانا، یا کتنی یہ پرفیکشن کا کام ہے۔ اور دوسری جانب یہ کہ اب انسان کو خود پر مان کا امتحان ہے کہ اگر اتنا ہی انسان جو ہے وہ ترم خان ہے تو جو کام سانچے سے ہٹ کر ہے اسے درست کر کے دکھائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یا کم سے کم اس میں بہتری کی تو کوشش کر سکتا ہے، لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، اس پر جو ہے وہ کم بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی مطلوب ہے کہ جو کثیر تعداد درست ہے اس کے لیے وہ اپنے رب کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرے، اور جو کمی کی صورت اس میں رہ گئی اس کمی کو دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو ہے وہ عمدہ پائے کی کوشش کرے اور صحیح کرے اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کا حق ادا کرے۔ لیکن دراصل اس صورتحال کی سب سے بڑی مثال خود انسان ہی ہے۔ اب دیکھیں کتنی جو ہے وہ عظیم اکثریت ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن پھر اس میں وہ لوگ بھی ملتے ہیں جو کسی نہ کسی جسمانی یا ذہنی محرومی سے دوچار ہوتے ہیں۔ بہرحال جسمانی جو ہے محرومی تو ہمیں اپنے پاکستان جیسے معاشرے میں نظر آتی ہے، لیکن جو ذہنی محرومی ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اگر دکھائی دے بھی تو ہم ایسے لوگوں کو پاگل کا لیبل لگا کے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اب معذور افراد جو ہیں ان کی محرومی نہ محض ان کی ذاتی آزمائش ہوتی ہے اور نہ ان کے والدین یا گھر والوں کی، یہ در حقیقت پورے سماج کی، پوری ریاست کی، پورے معاشرے کی آزمائش ہوتی ہے۔ شکر کی آزمائش اللہ نے انہیں درست بنایا ہے تو وہ اپنے ان بھائی بہنوں کی زندگیاں کیسے نارمل سے قریب تر کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ نارمل تو نہیں کر سکتے، لیکن نارمل کے قریب تر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ خود کو معاشرے کا فعال حصہ تصور کریں اور پھر اس محنت اور توجہ کی آزمائش کہ وہ اپنے پروردگار کی نظر میں اس بابت کیسے سرخرو ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کا ہمارے مذہب میں بھی کافی اجر ہے، اور اس سرخروئی کی جو آئیڈیل سطح یہ ہے کہ اس میں مرحوم یا اس کے جو لواحقین ہیں کبھی یہ ان کو خیال بھی نہ آنے پائے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا ہے۔ اب سماج انہیں کبھی ایسا محسوس ہی ہونے نہ دے وہ مختلف ہیں، یا کسی بھی طور پر وہ ہم سے نارمل انسانوں سے کم تر ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ پارٹیاں تو منعقد کرتے ہیں، ایک ان کے لیے دن تو مناتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ ان کے ساتھ بالکل بھی نارمل نہیں ہوتا۔ آج چونکہ مزدوروں کا عالمی دن ہے اور ہماری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری ایز اے فرد اور ایز اے معاشرہ ایک یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ عقل اور اپنی کوشش اور اپنے وسائل کے مطابق ان لوگوں کی مدد بھی کریں، اور نہ صرف ان کی مدد کریں بلکہ ان کو یہ محسوس کروائیں کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی انسان ہے، نارمل انسان ہے، اور بالکل جو ہے وہ یوزیبل انسان ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔